السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. سبحان الله. وقال الله عز وجل في كلام الله القديم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر علماء اکرام، خطباء اعظام، ائمہ اکرام، شعراء اعظام، نعت خواں حضرات و دانشوران قوم و ملت، میں دل کی گہرائیوں سے محترم شہزاد احمد بنٹی صاحب کا اور عرس کمیٹی کے تمام احباب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے آج کی اس بابرکت اور پرمقدس مجلس میں مجھ حقیر کو دعوت عطا فرمائی، اور اللہ رب العزت نے اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے و طفیل سے اس کے پیارے محبوب ولی حضرت پہلوان شاہ صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے مقدس آستانے پر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ میں رائے پور کی محبتوں کو شاید کبھی نہیں بھول سکوں گا، جن محبتوں سے یہاں کے علماء اکرام نے، یہاں کے خطباء اعظام نے اور یہاں کے جملہ
اراکین جلسہ نے، عرس کمیٹی نے جن محبتوں سے مجھے نوازا ہے. کل سنجے نگر میں ہمارا پروگرام تھا، دن بھر وہاں کے منتظمین کل سے لے کر آج عصر کی نماز تک مکمل ساتھ رہے. قدم قدم پر، حرکت حرکت پر جو ہے وہ میری محبتوں کو مجھ کو نوازتے رہے اپنی محبتوں سے. اور پھر آج عصر کی نماز سے لے کر اب تک، اور پھر انشاءاللہ العزیز کل صبح ایئرپورٹ پہنچنے تک، مجھے یقین کامل ہے کہ رائے پور عیدگاہ باٹا کے یہ پیارے نوجوان مجھے اپنی محبتوں سے سرفراز کرتے رہیں گے. اور شاید بعض لوگوں کو ہماری یہ محبتیں بہت سخت گزرتی ہیں، جس کی وجہ سے بیچارے زنڈوبام کا چھٹا لگا لیتے ہیں. اور میں دو چار ہالوں کی طرف دیکھ کر ہزاروں کی محبت کو تو فراموش نہیں کر سکتا. تو ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہا ہے. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، امام عشق و محبت سنیوں کے سردار نے، رسول اللہ کے فیضان نے، سیدوں کی شان نے، سیدوں کی محبت نے، سیدوں کا پیالہ پینے والی ذات نے، سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چند خطوط آئے تھے جس میں حضرت کی بغاوت لکھی ہوئی تھی. شریر لوگ تھے، لکھے ہیں، پوروں کو حق ہے. جب شریفوں کو شرافت کرنے کا حق ہے تو شریروں کو شرارت کرنے کا حق ہے. اب جب تک شریر شرارت نہیں کریں گا تو شریف کی عظمت کیسا معلوم ہوں گی بھائی؟ کیا کہنا ہے؟ نہیں. ہمارے استاد محترم بولتے تھے، میاں جو عورت بالکل بد راستہ اختیار کر چکی ہے، گناہ کے راستے پہ جا چکی ہے، اور وہ بغیر برقع پہنے کے اپنے جسم کی نمائش کر رہی ہے تو اس کو برقع مت پہناؤ بولتے تھے. ہم پوچھے حضرت اس کو تو پہنانا سب سے زیادہ ثواب ہے، اس کو پہنانا چاہیے نہ بولتے. حضرت بولتے اگر انہیں پہن لی تو پھر شریف میں شریر میں فرق نہیں محسوس ہوتا بولتے تھے. یہ حیدرآبادی تعلیمات صوفیہ کا مزاج ہے، تھوڑا سمجھ لیا. اگر سمجھ میں آئے تو گڈ، نہیں سمجھ میں آئے ویری گڈ، واپس دے دیجئے. اپن تو پورا ہندوستان پھرتے ہیں سرکار کے غوث پاک کے صدقے میں، جس کو چاہے سناتے پھریں گے انشاءاللہ. تو بہرحال سرکار اعلیٰ حضرت کے پاس چند شریروں نے شرارت بھرے خطوط لکھے، ضلالت بھرے خطوط لکھے. سرکار اعلیٰ حضرت کے کسی مرید نے، متقد نے ان خطوط کو پڑھ لیا تو بڑا جلال میں آیا. آ کر بولا سرکار آپ اجازت دے دیجئے میں اس کی گردن کاٹ دوں گا. بولا، اور دو چار لوگوں کو اپنے اعلیٰ حضرت کے دیوانوں کو جمع کر لیا، اپنے بھائیوں کو جمع کر لیا. بولے آج اعلیٰ حضرت کے دشمن سے گردن کاٹنی ہے، بولے آج کام پچھاننا ہے. بولے آج سرکار اعلیٰ حضرت کو بڑا جلال آیا. بولے یہ کیا ہے بھائی، انہیں خطوط پڑھا گئی کو، پڑھ کے یہ تماشے کر رہا گئی کو. کیونکہ صوفیہ، اعلیٰ حضرت ایک عالم کا نام نہیں، ایک صوفی اعظم کا نام بھی ہے. اعلیٰ حضرت جہاں خط سے فتویٰ لکھتے ہیں تو زبان سے تصوف بھی جاری فرماتے ہیں. تو اعلیٰ حضرت نے کیا کیا، اس کا کان پکڑے، اس کو اپنے اندر ساتھ میں گھر میں حجرے خاص میں لے گئے. لے جا کر تخت کے نیچے سے کہا یہ صندوق کھینچ. صندوق کھینچا تو اس کے اندر اتنے خطوط ہیں، اتنے خطوط ہیں. اعلیٰ حضرت نے کہا دیکھ یہ سارے خطوط میرے چاہنے والوں نے لکھے ہیں، میرے دیوانوں نے لکھا ہے، مجھے ماننے والوں نے لکھا ہے، میرے عاشقوں نے لکھا ہے. پہلے جا ان کا شکریہ ادا کر، بعد میں باغیوں سے مقابلہ کرتا پھرے گا. اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تو یہ چند نمونوں کو دیکھ رہا ہے، نہیں پورے عاشقوں کو دیکھ رہا ہے. کہ یہ دو چار دیوانوں کو دیکھے گا تو ایسے عاشقوں کے جھرمٹ پہ سے نظر ہٹ جائے گی. تو اس لیے پیارے بزرگ اور دوستو، اہل سنت والجماعت کو خدا کی قسم اللہ کے ولی کے دربار میں بیٹھ کر بول رہا ہوں، کسی کی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا اس دھرتی ہندوستان پر جو اہل سنت کو توڑنے کی کوشش کر سکے. کسی بد عقیدے کی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا کہ اہل سنت کو توڑنے والا بیٹا اس کے گھر پیدا ہو جائے. اہل سنت کو آج صرف اہل سنت کے لوگوں سے نقصان پہنچ رہا ہے، اندرونی لوگوں سے نقصان پہنچ رہا ہے. ہمارے اپنے آستین کے سانپوں سے اہل سنت کو نقصان پہنچ رہا ہے. ہماری اپنی محفلوں میں بیٹھنے والوں سے اہل سنت کو نقصان پہنچ رہا ہے. خدائے رب ذوالجلال کی قسم، اگر وہ لوگ سدھر جائے
مجھے کہنے دیجئے ہندوستان میں پھر سے خواجہ معین الدین چشتی والا ہندوستان بن جائے گا، کوئی باغی نظر نہیں آئے گا، ہر مسجد میں مدینے والے رسول کا سلام کا ترانہ نظر آئے گا، ہر ولی کی بارگاہ میں فاتحہ نظر آئے گی، اور ہر گھر سے میلاد النبی کا جلوس نکلتا ہوا نظر آئے گا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شان وطن، نعرے تکبیر۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، بہرحال آپ سے میری ادباً گزارش ہے، آپ سنی ہیں، کیا ہے ذرا بولیں، زور سے بولیں جی، ہاں آپ سننی ہیں، تو آپ اپنی پہچان کو کبھی مٹنے مت دیجئے اور متاثر ہونے مت دیجئے۔ لوگ آئیں گے آپ کو چمٹی لیں گے، لائٹ لے لیجئے، ہٹ۔ لوگ آئیں گے آپ کو پیچھے سے گردن میں ہاتھ دیں گے، بولے لائٹ لے لیں، ہٹ جا، تو مجھے متاثر نہیں کر سکتا، کیونکہ میرے اوپر غوث پاک کا سایہ ہے، غریب نواز کا سایہ ہے، امام حسین کا سایہ ہے، رسول پاک کا سایہ ہے، تو انشاءاللہ ان کے متاثر، ان کے حرکتوں سے متاثر نہیں ہوں گے، ہوں گے بھائی؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ آئیے پیارے بزرگوں اور دوستو، چلتے ہیں ان اولیاء اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بارگاہ میں جن کے تعلق سے ان کے رب نے ان کی عظمتوں کو قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ اب بعض لوگ جو ہے نعوذ باللہ من ذالک اولیاء اللہ کی عظمتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کے مقام و مرتبے کا انکار کرتے ہیں، ان کی رفعتوں کا انکار کرتے ہیں، ان کی شان و شوکت کا انکار کرتے ہیں، تو پھر بھولے بھالے نوجوان جو ہے پوچھتے مولانا صاحب انہیں بھی تو صحیح بول رہا نا، قرآن سنا کے بول رہا ہے، حدیث سنا کے بول رہا ہے، انہیں جو ہے مولانا اولیاء اللہ کو جو ہے مردہ جان رہا ہے، اولیاء اللہ کو جو ہے نعوذ باللہ بالکل بیکار سمجھ رہا ہے، بالکل جو ہے کوئی کام کی چیز ہی نہیں ہے ایسے سمجھ رہا ہے، اور آپ لوگ ہیں کہ ان کی عظمت میں جو ہے کروڑوں روپیہ خرچ کرنے کو تیار ہے، آخر مسئلہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا دیکھ بابا، جو آدمی اولیاء اللہ کو نہیں مانتا، خدا کی قسم وہ صرف اولیاء کی عظمت کا انکار نہیں ہے، وہ اولیاء اللہ کو کیا خاک مانے گا؟ جس نبی کے فیضان سے کوئی آدمی ولی بنتا ہے اس نبی کو وہ نہیں مانتا ہے۔ جو آدمی نبی کو نہیں مان سکا تو وہ غوث اعظم کو کیا مان سکے گا؟ جو آدمی نبی کی اولاد کو نہیں مان سکا وہ غریب نواز کو کیا مان سکے گا؟ جو آدمی خدا کی قدرت کو نہیں سمجھ سکا وہ آدمی پہلوان شاہ ولی کے تصرف کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ معزز سامعین کرام، قربان جائیں، اللہ رب العزت کا جو قانون ہے، رب نے جو نظام بنایا ہے، کتاب الہی سے رب نے جو بندوں کو تعلیم دی ہے، آئیے ذرا غور کرتے ہیں رب کریم کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ذرا غور کرنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ پہلا جملہ جو رب نے کہا اے ایمان والو، ذرا غور کرو، ایمان والے کس کو کہتے ہیں؟ ایمان والا اس کو کہتے ہیں جو رب کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، ایمان والا اس کو کہتے ہیں جو نبی کو عالم غیب مانتا ہے، ایمان والا اس کو کہتے ہیں فرشتوں کو معصوم مانتا ہے، ایمان والا اس کو کہتے ہیں جو مرنے کے بعد زندہ ہونے کو مانتا ہے، ایمان والا اس کو کہتے ہیں جو تقدیرات کو مانتا ہے، ایمان والا اس کو کہتے ہیں جو خبر کی حیات کو مانتا ہے، ایمان والا اس کو کہتے ہیں جو نبی کی شفاعت کو مانتا ہے، ایمان والا اس کو کہتے ہیں جو جنت کے ہونے کو مانتا ہے، ایمان والا اس کو کہتے ہیں جو گناہگاروں کو بخشانے والا نبی مختار کل مانتا ہے۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ جب آپ ایمان لا چکے ہیں، آپ نے خدا کی وحدانیت کو مان لیا ہے، نبی کی رسالت کو مان لیا ہے، اور فرشتوں کو معصوم مان لیا ہے، محشر کا ہونا بھی مان لیا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا بھی مان لیا ہے، خبر میں رہنا بھی مان لیا ہے، قرآن کا حق ہونا بھی مان لیا ہے، کلام رسول کا حق ہونا مان لیا ہے، جب ساری چیزیں آپ کے اندر آ گئی تو اب اللہ آگے کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنو، آپ ہو گئے مکمل کامل ہو گئے، اب اللہ کہہ رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی تقوی اختیار کرو۔ کیا کرو؟ اللہ سے، ذرا زور سے بولو، ارے اتنا ہلو نکو بولو، میرے کو حیبت ہوتی، میں کو گھور کے دیکھو تو ڈر جا، تم بازو والے آ گئے کہ کیا ہے کی بولتے ہیں؟ بازو والے تو نہیں ہے نا آپ لوگ، ہاں پھر بولو نا جی، اتنا لائٹ لے رہے ہیں کیا؟
پیارے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرنے والی بات ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، یعنی کہ تقوی اختیار کرو۔ جب اذان کی آواز سن لو تو نماز کے لیے نکل جاؤ۔ جب حج کا مہینہ آ جائے، اللہ دولت دے دے تو حج کی طرف نکل پڑو۔ اب جب جمعہ کا دن ہو جائے تو وذروا البیع، کاروبار کو بند کرو اور نماز کی طرف آ جاؤ۔ ماں باپ دکھے تو خدمت کرنے لگ جاؤ، بیوی بچے ہو تو حقوق ادا کرنے لگ جاؤ۔ ماں باپ کے ساتھ اگر پڑوسی بھی نظر آ جائے تو پڑوسی کا احترام کرو، بزرگوں کا ادب کرو، جوانوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور جتنا ہو سکتا ہے غریبوں کی مدد کرو، یتیموں کا سہارا بنو، بے کسوں کے کس بنو، مشکلوں میں لوگوں کا ساتھ دو۔ جتنا ہو سکتا ہے زندگی شریعت کے دائرے کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے رہو۔ یہ اتقوا اللہ بھی ہو گیا۔ آپ نے کہا اے اللہ لے میں ایمان بھی لے آیا، تجھ کو خدا مان لیا، وحدہ لا شریک مانا، نبی کو عالم غیب مان لیا، فرشتوں کو معصوم مان لیا، لے مولا اذان سن کر دن میں 5 وقت نماز بھی پڑھتا ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، زکات بھی دیتا ہوں، حج بھی کرتا ہوں، خدمت بھی کرتا ہوں، نیکی بھی کرتا ہوں، اچھے کام کرتا ہوں، گناہ سے بچتا ہوں، میرے مولا۔ اب ایمان بھی آ چکا ہے، تقوی بھی آ چکا ہے، اب اس سے بڑھ کے اور کیا ہے؟ تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اچھوں کے ساتھ ہو جاؤ، نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ، میرے محبوبوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ہم نے پوچھا مولا جب ایمان لا چکے ہیں، نماز پڑھ چکے ہیں، روزہ رکھ چکے ہیں، اب نچھوں کے ساتھ کیوں ہوئے، سچوں کے ساتھ کیوں ہوئے؟ تو رب نے جواب دیا سن لے بندے، ایمان لانا کمال نہیں ہے، ایمان بچانا کمال ہے۔ نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، نماز بچانا کمال ہے۔ روزہ رکھنا کمال نہیں ہے، روزہ بچانا کمال ہے۔ حج کرنا کمال نہیں ہے، حج بچانا کمال ہے۔ اور بچانے کے لیے محبوبوں کی صحبت ضروری ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عرس مبارک، شان قدم، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ بچانے کے لیے محبوبوں کی صحبت، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بچانے کے لیے صحبت ضروری ہے۔ ایمان لانا کمال نہیں ہے، ایمان تو شیطان بھی لایا تھا، بچا نہیں سکا۔ نماز پڑھنا کمال نہیں ہے، مجلس رسول میں منافقین بھی نماز پڑھتے تھے مگر بچا نہیں سکے۔ اللہ ہے ہوشیار ہو جا، دیکھ اگلا تو جنت میں رہتا تھا، جنت میں رہتا تھا، میری عبادت کرتا تھا، سجدے پہ سجدہ کرتا تھا، تقوی پہ تقوی اختیار کرتا تھا، تسبیح پہ تسبیح پڑھتا تھا، رکوع پہ رکوع کرتا تھا، قیام پہ قیام کرتا تھا، لیکن بچا نہیں سکا۔ ہم نے پوچھا مولا کیوں نہیں بچا سکا؟ تو رب نے کہا اس لیے بچا نہیں سکا کیونکہ میں نے اس کو ایک سچے کی صحبت میں آنے کا حکم دیا تھا، سچے کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، سچے سے محبت کا حکم دیا تھا، سچے کی تعظیم کا حکم دیا تھا، سچے کے ادب کا حکم دیا تھا۔ ادب نہیں کیا، صحبت اختیار نہیں کیا، میرے محبوب کی تعظیم نہیں کیا، تو میں نے بھی قانون بنایا جو میرے محبوبوں کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہو سکتا ہے، جو میرے محبوب کا نہیں ہے وہ میرا نہیں ہے، جو میرے محبوبوں کا ہو جائے گا وہ میرا ہو جائے گا، سبحان اللہ۔ جو میرے پیاروں کا ہو جائے گا وہ میرا ہو جائے گا، جو میرے لاڈلوں کا ہو جائے گا وہ میرا ہو جائے گا۔ اب جس کو مجھ تک پہنچنا ہے نماز کے ساتھ، روزے کے ساتھ، زکات کے ساتھ، حج کے ساتھ، اولیاء کا دامن تھام کے آنا ہوگا، محبوبوں کو پکڑ کے آنا ہوگا، غوث و خواجہ کا نعرہ لگانا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ کسی مولوی یا ملا کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے، اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے۔ اللہ نے کہا محبوبوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک صاحب بولے نہیں میں ڈائریکٹ اللہ کو پکارتوں، بولے ڈائریکٹ اللہ کو ماننے والا ہوں۔ تو بولا تو اتنا بڑا حماقت ہو گئی تیری، تو بندہ ہو کے ڈائریکٹ اللہ کو پکارتا کہتے، جبکہ اللہ اللہ ہو کے ڈائریکٹ بندوں کو نہیں پکار رہا۔ قرآن بھیجنا تھا
تو عیدگاہ باٹا کے کسی مسلمان کو نہیں بولا اے یہ الحمدللہ رب العالمین پڑھ نہیں بول رہا، قل ہو اللہ احد پڑھ نہیں بول رہا، نماز پڑھانا تھا تو آسمان سے آواز نہیں دیا اے رائے پور والو چلو نماز کا ٹائم ہو گیا شروع ہو جاؤ، عصر یہاں شروع ہوتی یہاں ختم، مغرب یہاں شروع یہاں ختم نہیں بولا۔ اللہ چاہا تو بول بھی سکتا، ارے جو زمین کے اندر زلزلے پیدا کر سکتا تمہاں کو آواز دے دے تو کیا کمال کی بات ہے، کیا کہنا ہے؟ جو سورج کو ڈوبا کے پھر نکال سکتا، چاند کے دو ٹکڑے کر کے الگ کر کے پھر ملا سکتا، تو وہ خدا تم کو آواز دے دے تو کیا تعجب کی بات ہے، دے سکتا ہے لیکن نہیں دے رہا، بلکہ جب قرآن دینا ہے تو جبریل کو بلاتا ہے، کلام دیتا ہے، محبوب کنے بھیجاتا ہے، محبوب سے بلواتا ہے، امت تک پہنچاتا ہے۔ واہ کیا کہنا ہے، سبحان اللہ۔ ارے جب نماز دینا تھا تو کسی رائے پور والے کو نماز نہیں دے رہا ہے، آمنہ کے لال کو بلا رہا ہے، معراج میں دیدار کرا رہا ہے، اپنا جلوہ دکھا رہا ہے، اور جب محبوب واپس آ رہا ہے تو کہہ رہا ہے پیارے تنہا کیوں جاتا ہے، امت کے لیے نماز کا تحفہ لے کر جا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بغیر وسیلے کے اللہ نہ نماز دیا نہ قرآن دیا، بغیر وسیلے کے نہ حج ملا نہ رکوع ملا نہ سجدہ ملا نہ تلاوت ملی، اللہ اللہ ہو کے وسیلے سے دے رہا، انہیں بندہ ہو کے ڈائریکٹ جاتا کہتے، ارے تو ڈائریکٹ آیا نہیں تو جاتا کیسا، واہ کیا کہنا ہے، واہ ارے تیرے جیسے گنہگار کو، واہ کیا کہنا ہے، بازو والے کو بول رہا ہوں، ارے تیرے جیسے بدکار کو، تیرے جیسے پاپی کو، 40 دن محلہ چھوڑ کے غائب رہنے والے کو بھیجنا تھا تو پہلے تیرے امی ابا کو ملائے، کیا کہنا ہے، امی وہاں تھے ابا وہاں تھے، ان کو مشرق سے لائے ان کو مغرب سے لا کے ملائے تیرے کو بھیجے، ارے تیرے کو ڈائریکٹ نہیں بھیجتا، امی ابا کو بلا کے بھیجتا، تو بغیر وسیلے کے نہیں آتا، وہ خدا ہو کر بغیر وسیلے کے بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسے آدم کو پیدا کیا، جیسے حوا کو پیدا کیا، بغیر وسیلے کے پیدا کرنے والا خدا مگر بندے کو وسیلے سے پیدا کر کے بتا رہا ہے میں چاہوں تو خدا ہوں، بغیر وسیلے کے پیدا کروں، لیکن میں وسیلے کو پسند کرتا ہوں، وسیلے کو پیار کرتا ہوں، وسیلے کو محبت کرتا ہوں، اس لیے تجھ کیسے گناہگار کو پیدا کرنے کے لیے دو انسانوں کو وسیلہ بناتا ہوں، اور تو بندہ ہو کے ڈائریکٹ پہنچتا۔ حماقت ہے، کیا ہے؟ حماقت ہے، نادانی ہے لوگوں کی کہ خدا کو نہیں سمجھے۔ ایک مولانا جمعہ میں خطاب کرے وسیلہ لینا شرک ہے، بدعت ہے، درگاہ والوں کو وسیلہ مت بناؤ بولے۔ ایک صاحب کیا کرے، بہت سمجھدار تھے انہوں، مغرب کی اذان ہوئی مسجد کو پہنچ گئے، ادھر جماعت ٹھہری، انہیں پیچھے ٹھہر کے انہیں بھی تکبیراں بولنا شروع کر دیا، اللہ اکبر، نیا ٹینشن ہوگا، ادھر امام کی تکبیر چل رہی ادھر اس کی تکبیر چل رہی، انہوں ادھر رکوع میں جانے سے پہلے نے اللہ اکبر، رکوع میں چلے گا، پوری نماز ختم ہو گئی، غارت کر دیا سب کی نماز، سب جنے ٹینشن میں آ گئے، یہ کہہ رہے بھائی نیا تماشا، انہیں کہیں کوئی ایسے کاما کر رہا، نماز ختم ہوئے بعد صدر صاحب غصے میں آ گئے، محتمم صاحب غصے میں آ گئے، متولی صاحب غصے میں آ گئے، امام صاحب کی تو پوری پھر گئی، آگے مجھے کیا ہوا، ایسے کاما کہیں کو کر رہا، بولے کیا ہوں، جمعہ میں خطاب کرے بھول گئے، کیا بولا، بولے نا وسیلہ نہیں لینا، بولے نا جی ہاں بولا وسیلہ نہیں لینا، تو پھر امام وسیلہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، کیا کہنا ہے، امام وسیلہ نہیں ہے تو اور کیا ہے، خدا تک پہنچانے کے لیے تجھ کو وسیلہ بنایا گیا ہے، اور تو خود بولا کہ وسیلہ نہیں لینا ہے، میں تیرے پیچھے کھڑا ہو گیا، میں کچھ بھی نہیں پڑھ رہا ہوں، سب تو ہچ پڑھ رہا ہے، میں کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں، سب تو ہچ کر رہا ہے، تو جب بولا میں رکوع میں جاتا ہوں، تو جب کہے میں سجدے میں جاتا ہوں، تم جب کہے میں قیدے میں آتا ہوں، تجھ سے پہلے اٹھوں تو عذاب، تجھ سے پہلے جاؤں تو عذاب، رب نے ایسا قانون بنا دیا، امام سے پہلے نہ رکوع کر سکتا ہوں، امام سے پہلے نہ سجدہ کر سکتا ہوں، امام سے پہلے نہ قیدہ کر سکتا ہوں، لیکن نادان تو نے تو جمعہ میں کہا
وسیلہ نہیں لینا. اس لیے میں نے کہا ایسا امام بھی نہیں ہونا جو وسیلے کو نہیں مانتا. تو سن, جب خدا خدا ہو کر نماز لینے کے لیے امام کو وسیلہ بناتا ہے تو غلام ہو کر خدا تک ڈائریکٹ کیسے پہنچ سکتا ہے؟ نئے ٹینشن لے رہے بھائی لوگ. ہاں, ایک جنا گولی ڈالا, بولا مول صاحب وہ دنیا میں وسیلہ لے سکتے دین میں نہیں لینا. کہتے اب ماں کہاں سے لایا؟ روزانہ رات میں بیٹھ کے سوچتا, صبح لا کے ڈالتا. کون بولے دین میں نہیں لینا, دنیا میں لینا, دنیا میں نہیں لینا, دین میں لینا؟ یہ تیرے بھامٹے باتیں ہیں. تو جماعت میں جا جا کے پروگرامہ کر کے آ کے لوگوں کو دیا سو یہ گولیاں. ہمارے بھی بھولے سنیاں. صحیح ہے مول صاحب. دیکھو پیارے بزرگوں اور دوستو, اگر کوئی آدمی آپ کو بولے وسیلہ نہیں لینا تو اس کے لیے ایک بہترین مثال پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں, جب رات میں اگر اس کی طبیعت خراب ہو جائے, دھڑکا شروع ہو جائے, سانس مکمل برابر نہیں ہے, لیول میں نہیں ہے, ٹیمپریچر زیادہ ہوگا, پسینہ نکل گیا, ٹھنڈا پڑ گیا, ایسے وقت میں بچہ بولتا بابا چلو دوا خانے کو. اب انہیں غیرت مند باپ کا بیٹا اپنی جماعت کی تعلیمات پہ عمل کرنے والا, اب انہیں بیٹے کو کیا بولنا, اے خبردار دوا خانے کی بات مت کر میرے سے. بولے نہیں بابا چلو.